لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام والأشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محمد وآل محمد. اعزائے گرامی، آپ کی خدمت میں جو کل آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اسی آیہ کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ نیکی اور تقوی میں، اور گنہگاری اور عداوت و دشمنی میں جو ہے آپس میں مددگار ثابت نہ رہو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک جو ہے پروردگار شدید العقاب ہے، بہت سخت جو ہے عذاب نازل کرنے والا ہے. اب یہاں پر پروردگار ہمیں توجہ کر رہا ہے کہ تم نیکیوں اور تقوی و پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے جو ہے اور کام شروع کیا، ایک شخص سے جا کے میں نے اس کے بارے میں بیان کیا، اس شخص کے بارے میں اس کے بارے میں بیان کیا. پتہ لگا کہ جو ہے ذرا سے آپس میں رنجش ہوتا ہے ایسے یہ سماج میں. تو اس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ دو مومنین کو اگر ملانے کے لیے کوشش کی جائے تو اس کو جو ہے تعاون علی البر ہے، لیکن اگر لڑانے کی کوشش کی جائے تو یہ دشمنی ہے اور گنہگاری ہے، جس کی طرف جو ہے قرآن نے منع کیا ہے. اور قرآن نے جو ہے جلدی صاحب کے سامنے، کیونکہ بہت گفتگو لمبی ہے، اس آیہ کریمہ میں بہت ہی مطالب زیادہ ہیں، ہمیں مختصر بیان میں جو ہے وقت کے اندر کہ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے نمون عمل یا قرآن ہے اور یا اہل بیت ہیں. اب میں نے یا کا لفظ استعمال کیا، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی نے تو جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ بھی کہا ہے کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن یفترقا، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر تک ہم سے آ کے مل، قرآن کو یا تو اہل بیت کو. تو میں نے ایک جملہ جو کہا ہے اسی لیے کہا ہے کہ صحیح معنوں میں، جملہ یاد رکھیے گا میرا، صحیح معنوں میں اگر قرآن کو مان لیا جائے تو اسی قرآن نے اہل بیت کے فضائل بیان کیا ہے، اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو خود بخود انسان جو ہے اہل بیت سے متمسک ہونے کے لیے آگے بڑھے گا.
اور اگر صحیح طریقے سے اہل بیت کو سمجھ لیا جائے اور صحیح طریقے سے اہل بیت کو مان لیا جائے تو یاد رکھیے اہل بیت اطہار وہ ہیں جو قرآن سے وابستہ رہنے کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہ مفسر قرآن بھی ہیں, وارث قرآن بھی ہیں اور قرآن کے ساتھ بھی رہنے والے ہیں. وہ قرآن ناطق ہے, یہ قرآن صامت ہے. تو ہمیں سمجھنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر صحیح معنوں میں قرآن صامت کو مان لیا تو قرآن ناطق بھی ہمارے سامنے ہے, اور اگر قرآن ناطق کو صحیح طرح سے مان لیا تو قرآن صامت بھی ہمارے سامنے ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو یا قرآن کو حقیقی طور پہ صحیح طریقے سے نہ اہل بیت کی معرفت ہمارے اندر پیدا ہو پائی ہے اور نہ جو ہے قرآن کے بارے میں ہم صحیح سے سمجھ پائے ہیں. قرآن ہم سے کہہ رہا ہے, توجہ کیجئے گا, آیتیں آپ کے سامنے ہیں جلدی سے آپ کے سامنے, کیونکہ ہر چیز کا یعنی وہی قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن موجود نہ ہو. کتاب مبین, قرآن جو ہے کتاب مبین ہے اور مولا کائنات امام مبین ہے. اور کی جگہ دیکھیں, رابطہ دیکھیے آپ, قرآن جو ہے کتاب مبین ہے, علی جو ہے امام مبین ہے. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے مشرق و مغرب تک طرف تو یہ چہرہ کرتا رہے, گھماتا رہے. ولیکن البر, قرآن کہہ رہا ہے, لیکن بر اور نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آمن باللہ, اللہ پر ایمان متوجہ کر رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ان آمن باللہ, اللہ پر ایمان لائے. ایمان, ہم کتنے منازل کو ایمان کے طے کر چکے ہیں یہ ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی ایمان ایک ایسی چیز نہیں ہے جو زبان سے بیان کیا جائے. ایمان کا تعلق جو ہے دل کی گہرائیوں سے ہے اور اس کا مظہر جو ہے اعمال کے ذریعے ہے. جس طرح میں ہم کو عام طور پہ اپنے چھوٹے بھائیوں چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے میں بیان کرتا ہوں کہ مثلا یہ درخت ہے, یہ درخت ہے, درخت کی جڑیں ہیں اور درخت کی شاخیں ہیں. درخت آپ کے سامنے ہے, درخت کی جڑیں ہیں, درخت کی شاخیں ہیں. اب اگر یہ سمجھنا کوئی چاہے کہ درخت کی جڑیں مضبوط ہیں یا نہیں, توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے کہ یعنی درخت کی جڑیں مضبوط ہیں یا نہیں ہیں, تو ہم جب نہیں ہیں, پتے ہرے بھرے ہیں تو ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. اور جہاں پہ شاخیں مرجھانا شروع کر دی, شاخیں سوکھنے لگیں, پتے مرجھانے لگے, تو ہم نے فوراً کہا بھائی اس کے جڑیں جو ہے کھوکھلی ہو گئی ہیں, ذرا اس میں کھاد ڈال دو, اس میں جو ہے پانی ڈال دو تاکہ جو ہے یہ پھر سے جو ہے اس میں نکھار پیدا ہو جائے. اور کیا آپ نے, اب یہی مسئلہ دین میں ہے, یہی ایمان میں ہے. اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو جا کر جو ہے نماز کی حالت میں دیکھ لو, روزے کی حالت میں دیکھ لو, خمس کی حالت میں دیکھ لو, حج کی حالت میں دیکھ لو. اگر یہ واقعاً پابند احکام شریعت ہے تو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان ہے. مظہر ہے نا بھائی, دل میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا کسی کے, نہ ہمارے دل میں کیا ہے آپ نہیں سب پرکھ سکتے. بس ہمارے اعمال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا قوی ہے. بھائی ظاہر سے بات ہے, مجلس و ماتم میں جو ہے لوگ شریک ہوتے ہیں, اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ اہل بیت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. بھائی دل میں جو ہے کسی کی گھسا نہیں, کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اللہ کو کتنا مان رہا ہے, اہل بیت کو کتنا مان رہا ہے. یہ صرف اعمال کے ذریعے, یہ مظہر جو چیزیں ہیں ظاہری چیزیں ہیں اس کے ذریعے وہ اندازہ لگاتا ہے
کہ اگر واقعاً جو ہے وہ شوق سے جو ہے عزاداری کر رہا ہے، شوق سے عزاداری میں شرکت کر رہا ہے، مجلس و ماتم میں شرکت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے اس کا کچھ تعلق ہے، حسینیت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ اچھا آگے چلنے، اللہ کہہ رہا ہے کہ انآمن باللہ، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ نیکی کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پہلی چیز نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور فوراً جو ہے آخرت کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ آخرت پہ ایمان لاؤ۔ پھر کہا والملائکہ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ، یعنی ہمیں یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے کہ ملائکہ جو ہے آتے تھے نبی کے پاس، جبرائیل آتے تھے نبی کے پاس، اور نبی نے اسرافیل کا تذکرہ کیا، میکائیل کا تذکرہ کیا، اسرائیل کا تذکرہ کیا، یعنی ملک الموت کا تذکرہ کیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ اسرافیل جو ہے سور پھونکیں گے، ملک الموت آ کر جو ہے روح قبض کریں گے، جبرائیل آ کر جو ہے نبی کے سینہ اقدس پہ جو قرآن کو نازل کیا ہے اللہ کی جانب سے پیغام الہیہ لے کر آئے ہیں، تو یہ سب ایمان لانا ملائکہ والنبیین۔ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ نیکی اور بر یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ۔ بھائی انبیاء پہ ایمان لانے کے کہا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ظاہر سی بات سب کے نام بھی کسی کو نہیں معلوم، قرآن نے چند ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں صرف تعداد کے بارے میں نبی نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، تو ہمیں اس تعداد کے اوپر ایمان لانا ہے۔ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان لانا ہے۔ اگر کسی ایک پر ایمان اگر ہم نہیں لائے تو مومن نہیں ہیں۔ والنبیین کا تذکرہ ہے، یعنی اب ظاہر سی بات ہے کوئی کہے کہ وہ یہودی جو ہے موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی جو ہے کہتے ہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے انبیاء میں سے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی انبیاء میں سے ہیں۔ ہم کسی سے کسی کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا ہے، یہ نبی نے جو ہے ہمیں تعداد بتائی ہے، اہل بیت نے ہمیں تعداد بتائی ہے۔ نبی اور پھر جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد تذکرہ فوراً مال کا ہو گیا کہ وہ مال اللہ کی محبت میں ذوی القربہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ بھائی ذوی القربہ کون ہے؟ روایت میں جو ہے امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت، یعنی یہ مال جو ہے اللہ کی محبت میں ذوی القربہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے، خمس، کیونکہ خمس جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک یعنی امام کا حصہ ہے اور ایک جو ہے سہم سادات ہے۔ تو سہم امام جو ہے وہ امام کا مال ہے۔ اب امام کا جب مال ہے تو امام تو اس وقت پردہ غیب میں ہے، ہم ان کی خدمت میں کیسے پیش کریں؟ تو ہمیں اسی لیے حکم دیا گیا کہ تم مراجع کرام کے پاس جو ہے اس کو لے کر جاؤ، عالم دورہ کے پاس لے کے جاؤ، جو مجتہد ہیں، جو عالم دورہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرو۔ یعنی اب جو ہے امام کا مال جو ہے وہ مراجع کرام کی طرف جو ہے خدمت پیش کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگ جو ہے، میں ادھر نہیں گھومنا چاہتا، رخ پیدا نہیں، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ عام طور پہ جو ہے 2 چیزوں کی طرف جو ہے بہت غور کیا ہے لوگوں نے، ایک مرجعیت اور ایک عزاداری، اور یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، یعنی بنیاد ہے، اسی کو پیش نظر رکھیے، کیونکہ اہل بیت اطہار، اور یعنی یوں کہہ دیا جائے دوسرے لفظوں میں کہ امام پردہ غیب میں ہے تو ہم ان سے کیسے رابطہ کریں۔ بس ایک جملہ کہہ کے تیز آگے بڑھوں گا ورنہ ایک لمبی گفتگو اس کے بارے میں ہو جائے گی، مجھے مین پوائنٹ کی طرف جو ہے متوجہ کرنا ہے، اس کی طرف سے دوسری طرف لے جانا ہے، پھر کبھی وقت ملا تو میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے، ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو مرجعیت کا مسئلہ حل کریں. بھائی امام نے جو ہے چوتھے نائب سے کہا تھا کہ اپنا کوئی نائب نہ بنانا، اور یہ کہا تھا کہ اب علماء ہیں جو مسئلے کا حل نکال لیں گے. اس زمانے کی بات ہے جب شیخ مفید، شیخ طوسی اور شیخ کلینی اور اس طریقے سے جو ہے تمام کہتے علماء اس زمانے میں پائے جاتے تھے جو پائے کے عالم دین تھے. ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی ادھر میں مڑوں گا تو، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں ایک جملے کے لیے تاکہ ذہنوں میں یہ بات رہے. ان کے لیے جواب ہے جو کہتے کہ اس طرح کے شکوک پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں. تو امام نے کہا اب علماء موجود ہے، اب علماء میں کیا ہر عالم کے پیچھے پیچھے انسان جائے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے؟ بھائی ظاہر سے بات ہے کہ انبیاء بھی اگر آتے تھے، غور کیجئے گا میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ زمانے میں انبیاء جو ہیں ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء آئے ہیں، لیکن ایک صاحب کتاب ہوتا تھا، ایک صاحب کتاب ہوتا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام مثلا صاحب کتاب تھے، تو ان کے زمانے میں جتنے انبیاء تھے وہ وہی کتاب کے مطابق جو ہے تبلیغ کرتے تھے. اور کیجئے گا میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح یہاں پر بھی ہے. اگر کئی مراجع ہیں تو ہم جو ہے کہتے کیا کریں گے، عالم کو دیکھیں گے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو مرجع تقلید. بہرحال جو ہے کہتے گفتگو وہ لمبی ہو جائے گی، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مرجعیت اور عزاداری دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کربلا سے ملی ہیں. کربلا کے پیغامات کے ذریعے ہمیں جو ہے یہ تمام باتیں سامنے آئے. تو میں عرض کر دوں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں مال عطا کرتے ہیں. کس کو؟ ذوی القربا کو. ذوی القربا سے مراد اہل بیت اطہار، یعنی امام کا حق. اور اس کے بعد جو ہے مساکین، مسکینوں کو دو. اچھا مسکین کہتے کسے ہیں؟ ایک فقیر ہے، ایک مسکین ہے. مسکین و فقیر میں بہرحال ایک ذرا سے فرق جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کون ایسا ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگ نہیں رہا ہے، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور اسی لیے اہل بیت اطہار کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں جاتے تھے. کہنا بڑا آسان ہے، میں بھی ممبر بہت کہہ رہا ہوں لیکن میں ڈھونڈ نہیں پاتا. کہنا بڑا آسان ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، اسی لیے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں بھیا اہل بیت عمر تو وہ سلمان فارسی. ہم میں سے کسی کے کون جو ہے دے کر چلا گیا کہ رات کے سناٹے میں وہ روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے گئے، تو اتفاق سے ایک شخص جو ہے اس کی آنکھ کھل گئی. اور کیجئے گا آنکھ کھل گئی. اچھا ہم اگر جائیں اور اس اتفاق سے جو ہے اس طرح ہونے لگے تو ہمارے دل میں جو ہے احساس پیدا ہوگا اچھا ہوا اس نے دیکھ لیا مجھے. کم سے کم وہ 10 آدمی کے سامنے کہے گا کہ ممتاز جعفر آئے تھے، وہ رات کے سناٹے میں یہ کام کرتے ہیں. دل میں پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ بتائیے. تھوڑی بہت تو ہوگی. لیکن امام کی سیرت دیکھیے آپ. اس نے جب دیکھا کہ امام ہیں تو اس نے کہا اس شخص نے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، ہر رات جو ہے ہمیں روٹی دے کے چلے جاتے ہیں، ہماری بھوک مٹا دیتے ہیں، لیکن علی ابن الحسین میرا خیال نہیں کرتے. اور کیا کہا اس شخص نے؟ کہا علی ابن الحسین میرا خیال نہیں کرتے، تو میں ہوتا تو شاید کہہ دیتا میں خود ہی تو ہوں. لیکن مولا نے خاموشی اختیار کی، روٹی دے کر فوراً چلے گئے. یعنی یہ احساس نہیں دلایا کہ میں خود ہوں، لیکن وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں کہ رات کے سناٹے میں مجھے دے کر جاتے ہیں روٹی، لیکن علی ابن حسین ہمارا خیال نہیں کرتے. اور زین العابدین علیہ السلام کی سیرتوں میں ایک سیرت یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال کرتے تھے. اور یاد رکھیے گا ہمارے ائمہ طاہرین کے پاس جو ہے باقاعدہ باغات تھے،
باغات تھے ان کے، اس کے ذریعے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. کچھ تحفے تحائف بھی آتے تھے، کچھ لوگ تحفے بھی دیتے تھے، اور وہ تحفے جو ہے کہتے کہ مولا راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے. میں جلدی اس بات کو آگے بڑھا دوں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مال مساکین کو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں. اور وہ اپنے سبیل، جو راستے میں بھٹک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، ابن سبیل اس کو کہتے ہیں کہ اپنے وطن میں ہو سکتا ہے پیسے والا ہو، اپنے وطن میں ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کے پاس جو ہے کہتے کہ حیثیت اچھی ہو، لیکن اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ سفر میں جا رہا ہے، راستے میں جو ہے پرس اس کا گر گیا. مثلا آج کے زمانے میں کہہ دو، پہلے زمانے میں تو بڑا سخت و دشوار ہوتا تھا معاملہ، اب تو بڑا آسان ہے. اب تو موبائل بھی ہے، فون کر دیا. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس کا موبائل بھی گر گیا، اس کا پرس بھی گر گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگرچہ وہ اپنے وطن میں پیسے والا ہے تو اس کو ابن سبیل کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تم مال عطا کرو ابن سبیل کو. اور خمس جو سہم سادات ہے نا، اس میں ابن سبیل کا بھی حق ہے. ابن سبیل جو راستے میں رہ جائے. اب ظاہر بس سہم سادات کہا گیا ہے، جو سید لوگ ہیں ان کو خمس دیا جائے گا، اور جو غیر سید ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے عطا کیا جائے گا. زکوٰۃ میں بھی جو ہے ابن سبیل کا حق موجود ہے. زکوٰۃ تو اب زکوٰۃ فطرہ ہو یا زکوٰۃ مال ہو، کچھ بھی ہو، جو زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں نا عید کے زمانے، عید میں وہ بھی اس میں شامل ہے. زکوٰۃ میں وہ بھی جو ہے کہتے ہیں ابن سبیل کو آپ دے سکتے ہیں. اگر غیر سید ہے تو سید کا جو ہے غیر سید کو دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا جو ہے سید کو نہیں دے سکتے ہیں. یہ فطرہ کے بارے میں ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھا دوں، یہ سب احکام جو ہے لمبی ہو گئی گفتگو. تو اب مسئلہ یہ ہے، جلدی سے دیکھیں وقت تیز آگے بڑھ گیا، 25 منٹ ہو گئے اتفاق سے، 24 منٹ 25 منٹ. بہرحال جلدی سے تو اب جو ہے اسی ایک آیت میں دیکھیں اتنے وقت لگ گیا، تو اور آیتیں جو ہماری ہیں تو کیسے ہوں گی. ایک صلوات اور محمد وآل محمد. دیکھیے قرآن میں میٹر بہت ہے، مطالب بہت ہیں. قرآن سے وابستگی ضروری ہے. اور قرآن کی خاصیت بتا دوں میں آپ کو جلدی سے ایک جملے میں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے. امام فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کریں، تو بہت غور سے سنیے گا، امام کا جملہ ہے. کہنے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو، اور تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو دعائیں پڑھو. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب وہ دعا جو اہل بیت اطہار کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائیں مختلف دعائیں ہیں جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ سب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے صبح کی نماز کے بعد کون سی دعا مانگنی ہے یہ بیان کیا، ظہر کے وقت کیا مانگنا ہے یہ بیان کیا، عصر کے وقت کیا مانگنا ہے یہ بیان کیا، مغرب ٹائم کیا مانگنا ہے یہ بیان کیا، عشاء کے بعد کیا مانگنا ہے وہ بیان کیا. عشاء کے بعد کی دعا کا ترجمہ سے پڑھیے گا. بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. اب جلدی صاحب اس آیت کو مکمل کر دوں 2 منٹ کے اندر، مختصر صحیح، پھر دوسری آیت انشاءاللہ کل آپ کے سامنے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے ابن سبیل کو دو. اور پھر رقاب کہتے ہیں اس زمانے کی بات ہے جب غلام ہوتے تھے تو ان کو بھی جو ہے ان کے لیے مال خرچ کرو. اور یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی ایک سیرتوں میں ایک سیرت یہ بھی ہے کہ امام غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. اور کیجئے گا یہ امام کی سیرتوں میں سے ایک سیرت ہے. ایسا نہیں تھا کہ غلام بڑے سستے ملتے تھے، اس زمانے میں مہنگے بھی ہوتے تھے، سستے بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. تو مولا کی سیرتوں میں تھی کہ بہت سے غلاموں کو انہوں نے خریدا اور آزاد کیا. یہ ان کی سیرتوں میں ایک سیرت تھی. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم غلاموں کو جو ہے خریدیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو احکام الہیہ کی طرح متوجہ کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے. یہ بھی ایک راستہ تھا، درس دینا، تدریس کرنا، قرآن کے احکام کو بیان کرنا، ہے نا، تمام باتیں ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر قرآن کہہ رہا ہے جب یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو آپ وعدہ نبھاتے ہیں. یہ بھی بر میں ہے اسی آیت میں، یعنی وہ
وعدہ نبھاتے ہیں، اور اسی لیے مومنوں کی صفت میں ایک صفت ہے کہ المومن اذا وعد وفا، مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی جو ہے چاہے غیر یعنی مومن سے انسان کرے وعدہ، اس کو نبھانا پڑے گا، اس کو جو ہے قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر جلدی سے آپ کریں، اسی کے بعد جلدی سے میں بات کو جو ہے جلدی سے آپ کریں، والصابرین، اور جو صبر کرتے ہیں، فی البأساء والضراء، سختیوں میں، پریشانیوں میں، بھوک و پیاس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ اور پھر آگے پروردگار کہہ رہا ہے یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان تمام افراد کا جو تذکرہ کیا گیا اس میں، اگر ان باتوں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں تو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ بر کہتے کسے ہیں، نیکی کہتے کسے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت، اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دیں، اختتامی منزل تک پہنچ جاؤں، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ یعنی بہت ہی اہم پہلو کی طرف اللہ جو ہے متوجہ کر رہا ہے کہ ہر کوئی نیکوکار نہیں ہو سکتا، ہر کوئی جو ہے نیکی نہیں کر سکتا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم جو ہے نیکی کر ہی نہیں پاؤ گے، نیکی تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے، یہاں تک کہ جو تم پسند کرتے ہو اسے راہ خدا میں انفاق کر دو۔ جو محبوب ہے تمہارے لیے، جو تم پسند کرتے ہو اسے راہ خدا میں خرچ کر دو۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بھی جو ہے اتفاق سے کوئی اگر آ گیا اور کہا کہ مولانا صاحب ٹھنڈک لگ رہی ہے، ٹھنڈک کے موسم میں اگر کوئی آ گیا، مولانا صاحب سے ٹھنڈک لگ رہی ہے، ذرا آپ کے پاس کوئی کمبل ہو تو دے دیجیے آپ، یا کوئی انتظام کرا دیجیے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو ذرا کون سا کمبل بیکار پڑا ہوا ہے، یہ تو کہیں گے نا۔ یعنی جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہوں گے اور ہمارے نزدیک بیکار ہو گیا ہے وہ مال، ہم اسے جو ہے دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو لیتے جاؤ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو تم پسند کرتے ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اس کے لیے نمونہ عمل سے بھی ایک، اور بات کو آگے بڑھا دوں، جناب فاطمہ صلوات اللہ السلام علیہا فرجہم، ان کی سیرت طیبہ آپ دیکھیے۔ شادی کے وقت جو ہے ایک نیا لباس جو ہے نبی نے ان کے لیے خریدا، ایک نیا لباس خریدا۔ وہ نبی کی بیٹی نے جو ہے زیب تن کیا، اور جب وہ مولا کے گھر جا رہی تھیں تو کسی عورت نے جو ہے آواز دی، کہا مجھے لباس چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو شہزادی نے فوراً کہا کہ تم علی کے گھر پہنچو، ابو الحسن کے گھر پہنچو، میں وہاں پہ تمہیں دے دوں گی۔ جیسے جو ہے مولا کے گھر وہ پہنچی ہیں تو جناب سیدہ نے جو ہے کیا کیا، پرانا لباس خود زیب تن کیا اور نیا لباس جو ہے اس مستحق عورت کو دے دیا۔ غور کیا آپ نے؟ اور اتفاق سے دوسرے دن نبی پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ جو ہیں بیٹی نیا لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں، پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ یاد رکھیے گا جو معصومین گفتگو ہوتی ہے وہ ہم سب کے لیے ہوتی ہے، معصومین کو سب معلوم ہے کیا ہوا، کون سا واقعہ پیش آیا، نبی کو سب معلوم ہے، لیکن سوال جواب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی نے پوچھا بیٹی وہ نیا لباس کہاں گیا جو آپ کے لیے ہم نے خریدا تھا؟ تو شہزادی نے کہا کہ میں نے مستحق عورت کو دے دیا۔ اب جملہ یہاں پہ بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ مستحق عورت کو دے دیا،
تو نبی نے کہا کہ کیا تمہیں پسند نہیں تھا؟ نبی نے پوچھا اپنی بیٹی سے کیا وہ لباس تمہیں پسند نہیں تھا؟ کہا بابا جان لباس پسند تھا تبھی دے دیا۔ غور کیجئے گا، غور کی، یہ جملہ جو ہے بہت پوائنٹ کا جملہ ہے، یعنی مجھے پسند تھا تبھی دے دیا، یعنی بتانا چاہا شہزادی نے کہ جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ یہ شہزادی بتانا چاہ رہی ہیں، یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو عزیزوں، یہ ہمیں سیرت طیبہ ملتی ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے۔ تو وہی جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم جو ہے نیکی تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ جو ہے تم راہ خدا میں اس کو پیش کرو، انفاق کرو جو تمہارے لیے محبوب ہو، تم زیادہ پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہی اہل بیت اطہار کی سیرتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ بہرحال آگے گفتگو بعد میں ہوگی، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ نیکی میں اور تقوی پرہیزگاری میں۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں یہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا، حسین مظلوم کا قافلہ مکہ ہوتا ہوا کربلا معلیٰ پہنچا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، روایتیں کہتی ہے، جب مولا سرزمین کربلا میں پہنچے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، مولا نے دوسرا گھوڑا بدلا، یہاں تک یہ گھوڑے بدلتے رہے، آخر کار حسین مظلوم وہاں کے رہنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے شط فرات کہا، کسی نے نینوا کہا۔ اسی طرح مولا نے پوچھا کہ حل لہو اسم آخر، کیا اس کے لیے کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ تو کسی نے بڑھ کے آواز دی، مولا اس سرزمین کا نام کرب و بلا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا مولا نے فوراً زمین پہ بیٹھ گئے اور خاک کو جو ہے اٹھا لیا اور پھر اعلان کیا کہ یہی خیمے لگا دیے جائیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارے اہل حرم کو اسیر کر لیا جائے گا۔ ہاں عزیزوں، یہی مسئلہ تھا کہ 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پہنچا اور 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا، اور عاشور کے دن وہ واقعات پیش آئے کہ ہر کوئی جو ہے چاہتا ہے کہ راہ خدا میں قربانی پیش کر دے، یہاں تک کہ تاریخ نے بڑھ کے آواز دی اور آئے حسین کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہیں، رومال سے باندھے ہوئے ہیں، شرمندگی کا احساس ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنے غلام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مولا کے قدموں پہ گر گئے۔ مولا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور تم دنیا میں بھی ہور ہو، آخرت میں بھی ہور ہو۔ عزیزو، شرمندگی کا احساس ہے ہور کے اندر۔ ہم نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا، لیکن ہور نے کہا مولا میں اس وقت تک جو ہے اطمینان مجھے نہیں ہوگا جب تک ہم آپ کی راہ میں قربان نہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش نہ کر دے۔ حسین سے اجازت طلب کی، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربانی کے لیے بھیج دیا۔ اب بیٹا گیا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی، مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھے، مولا نے فوراً کہا، اور کہیں بیٹے کے لاش پہ باپ جاتا ہے؟ مولا آپ نے ہون سے تو یہ کہہ دیا، ذرا
علیکہ منی السلام، بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ حاضر حسین علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے اور کہا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ اٹھو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما۔ معبود جہاں پر بھی ہے ذکر اہل بیت ہے، ان گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما۔ شیعہ نے کرال محبہ اہل بیت جہاں بھی ہو ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما۔ امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔